الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين عزروا حبيب المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی گمراہی، لادینیت، معصیت، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنی رحمت کی پناہ عطا فرمائے، اپنی رحمت کے صدقے میں نجات عطا. سابقہ موضوع کہ مسلمان طبیعت کا پابند ہوتا ہے یا شریعت کا پابند ہوتا ہے. بزبان اردو کی دوسری قسط جناب کے سامنے بیان کروں. پہلی قسط کا خاکہ دوبارہ جناب کو ذہن نشین کرا دیتا ہوں. پہلی قسط میں یہ ابتدائی فرق بیان کیا تھا کہ مسلمان اور کافر میں بنیادی اور ابتدائی فرق یہی ہے کہ مسلمان طبیعت کا نہیں شریعت کا پابند ہوتا ہے. کافر، منافق، اعتقادی، ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی میں یہ جو معاشرے میں لفظ بولا جاتا ہے پرسنل لائف، ذاتی زندگی میں شریعت کو کوئی مداخلت نہیں.
انسان اپنی ذاتی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اپنی خواہشات کا خیال رکھے۔ شریعت جو ہے وہ صرف مسجد کے دروازے تک ہے۔ یہ کفار اور منافقین کا نظریہ ہوتا ہے، یعنی یہ بنیادی فرق ہے کہ کافر منافق یہ طبیعت کے پابند ہوتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ طبیعت سے پہلے شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق جو ہے نا، یہ پہلی قسط میں تفصیلاً بیان کر دیا تھا۔ تو اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ یہی آیت مقدسہ جو میں نے جناب کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیہ مقدسہ میں اللہ تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ وہ تو چونکہ بنیادی فرق جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری تھا، تو اب اصل جو بات ہے یعنی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جب تک اپنی خواہشات کا خیال رکھے گا، اپنی طبیعت کا خیال رکھے گا، اپنی مرضی کا خیال رکھے گا، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کب بنتا ہے؟ مسلمان تب بنتا ہے جب اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے نفس اور اپنی طبیعت کو چھوڑ کے سب سے پہلے شریعت کو رکھتا ہے۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں بیان اور اسی آیت میں بیان۔ کون سی آیت؟ ارشاد ربانی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافہ، پورے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھی ایمان والا اور اسلام میں داخل بھی نہیں ہے، وحدہ لا شریک مولا نے یہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، یعنی اگر اسلام میں داخل نہیں ہے تو پھر ایمان والا کیسا؟ اگر ایمان والا ہے پھر اسلام میں داخل ہونا کیسا؟ اس سوال کا جواب اس آیت مقدسہ کے شان نزول میں موجود ہے۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ کس مقام پہ اتری تھی؟ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے چند دوست یہ شریعت موسوی پہ چلنے والے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے چند دوستوں نے آپس میں یہ باہمی مشاورت کی کہ چلو اب کلمہ تو پڑھ لیا،
مسلمان تو ہو گئے، اسلام میں داخل تو ہو گئے، اب چند احکام ایسے تھے جن کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ان کو اسلام میں ہوتے ہوئے بھی ساتھ رکھ لیں تو کیا حرج ہوگا۔ وہ شریعت موسوی کے مثلاً کہنے لگے اب ہماری شریعت میں، سیدنا موسیٰ پاک کی شریعت میں ہفتے کی دن کی عزت کیا کرتے تھے، تو اگر ہم اسلام میں رہتے ہوئے ہفتے کی عزت اور عظمت کیا کرتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ اسلام اس بات سے روکتا تو نہیں ہے۔ شریعت موسوی میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اسلام میں کھایا جاتا ہے۔ کہنے لگے کلمہ تو پڑھ لیا، اگر ہم اسلام میں رہتے ہوئے اونٹ کے گوشت سے پرہیز کر لیں تو اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کون سا فرض ہے؟ ہمارا اسلام بھی پورا رہے گا۔ شریعت موسوی کے یہ چند احکام پہ بھی ہم چلتے رہیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے چند دوستوں نے آپس میں یہ بات کہی، اس وقت یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ انہوں نے کہا بھئی ہم اسلام میں تو داخل ہو گئے، کلمہ تو پڑھ لی، اب اگر اسلام میں رہتے ہوئے ہم شریعت موسوی کے چند احکام کو ساتھ ملا لیں تو وہ ایسے احکام ہیں کہ ان سے اسلام بھی منع نہیں کرتا، تو ہم اسلام میں بھی رہیں گے اور اپنی شریعت کے چند احکام بھی ساتھ رکھ لیں گے، ہمیں دو دو برکتیں مل جائیں گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب انہوں نے آپس میں یہ مشاورت کی، وحدہ لا شریک مولا نے یہ آیت اس وقت اتاری، آمنو اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، کلمہ تو پڑھ لیا تھا، اب ادخلوا فی السلم کافۃ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسلام کی عظمت اور اسلام کی کاملیت اور اکملیت کے بارے میں بتایا کہ اے ایمان والو، اے عبداللہ بن سلام اور ان کے چند دوستوں، میں نے جو اسلام بنایا ہے یہ ایسا کامل و اکمل ہے، جب تم اس میں داخل ہو گئے ہو تو پھر کسی شریعت، کسی دوسری خواہش کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظمت کو بیان کیا، بھائی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ دین ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جن احکام کی بات کی تھی وہ بھی تو شریعت موسوی کے تھے، وہ بھی تو ایک حضرت سیدنا موسیٰ بھی تو رسول ہیں، وہ بھی تو اپنے ساتھ کتاب لائے، اپنے ساتھ ایک شریعت لائے، وہ بھی تو آسمانی شریعت تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ آسمانی شریعت تھی، اصل میں یہ بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے چند دوستوں کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ یہ شریعت موسوی جو ہے
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کی توہین ہے یا مذاق ہے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دوستوں کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی، ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اسلام پہ بھی چلتے رہیں گے اور شریعت موسوی کے چند احکام بھی ساتھ رکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما کے اس بات کو بیان فرمایا کہ اسلام میں طبیعت اور خواہش، اسلام نام ہی اسی کا ہے کہ جب اسلام آ گیا تو پھر طبیعت اور خواہش، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اسلام نام اسی چیز کا ہے کہ جب مسلمان اپنی طبیعت، اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی نفسانیت، ان تمام چیزوں کو جب مسلمان مار دیتا ہے تب وہ مسلمان بنتا ہے۔ طبیعت مر گئی، خواہش ختم ہو گئی، نفس پرستی ختم ہو گئی، یعنی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی طبیعت، اپنا ارادہ، اپنی رائے، اپنا مشورہ، یہ ساری چیزیں بعد میں، اسلام پہلے۔ بلکہ یوں کہیے مسلمان کی شان یہ ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب نہ مجھے برادری روک سکتی ہے، نہ بیوی روک سکتی ہے، نہ معاشرہ روک سکتا ہے، نہ لوگ روک سکتے ہیں، نہ مجھے اپنی طبیعت روک سکتی ہے، نہ مجھے نفس روک سکتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے ان ساری چیزوں پہ وہ، ان ساری چیزوں پہ پانی پھر جاتا ہے، ان سب کو وہ مات دے دیتا ہے۔ یوں کہیے کلمہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں ساری چیزوں کو بعد میں رکھوں گا، تمہارے بتائے ہوئے احکام اور طریقے کو پہلے رکھوں گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کلمہ ایک وعدہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے اے خالق کائنات، اے اللہ کے رسول، میں اپنی طبیعت کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنے مشورے کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو بعد میں رکھوں گا، تمہارے بتائے ہوئے احکام اور طریقے کو پہلے رکھوں گا۔ یہی وعدہ ہے جو کلمے میں چھپا ہوا ہے۔ اب اس وعدے کو، کلمے سے یہ جو وعدہ نکل رہا ہے، اس کو صحابہ کی تعلیمات سے بیان کرو۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے نا کہ مولوی نے یہ وعدہ کلمے سے کہاں سے نکال لیا، بھائی یہ ایسی تو بات ہی نہیں ہے۔ بھائی یہی بات ہے، صوفیاء جو کہتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے، وہ نچوڑ نکال کے کہتے ہیں۔ اب پہلے وہ آیت قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام، اپنی شریعت کو چھوڑ دو، جس شریعت پہ پہلے چلتے تھے نا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارا طبعی میلان ہے، یہ تمہارے اندر کی خواہش ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ساتھ اگر کسی اور نبی رسول کی شریعت کو جوڑنے اور ملانے کی خواہش اور طبیعت میں میلان آ جائے تو اسلام تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔
کجا لوگوں کی باتیں، کجا معاشرے کے رسم و رواج، کجا برادری کے رسم و رواج، اور کجا آبا و اجداد کا دین، وہ شریعت موسوی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اے لوگوں، جب تم کلمہ پڑھ لو گے تو پھر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور میرا اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسلام میں رہتے ہوئے کسی اور نبی رسول کی شریعت کو ساتھ رکھو۔ اچھا، جب اسلام میں کسی اور نبی رسول کی شریعت نہیں آ سکتی تو برادری آ سکتی ہے، معاشرہ آ سکتا ہے، طبیعت، خواہش، نفسانیت۔ یہ جو بھائی لوگ کہتے ہیں نا بھائی اسلام کو بیان کرتے ہوئے یار معاشرے کا خیال کیا کریں، لوگوں کا لحاظ رکھا کریں، عہدے کا خیال رکھا کریں، برادری کا خیال ہونا چاہیے، وقت کا خیال ہونا چاہیے۔ بھائی یہ لحاظ اور یہ خیال اسلام میں نہیں ہے۔ یہ لحاظ اور یہ خیال اور یہ یار میں جب اسلام کے ساتھ کسی دوسرے نبی رسول کی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی چودھری آ سکتا ہے، کوئی عہدے دار آ سکتا ہے، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کل تو لوگوں نے یہی دین بنا رکھا ہے، یہی اسلام بنا رکھا ہے۔ کلمہ زبان سے پڑھ لیا، اب یار تھوڑا طبیعت کا بھی خیال ہونا چاہیے، تھوڑا چودھری صاحب کا بھی ہونا چاہیے، جی تھوڑا تھانے دار صاحب کا بھی ہونا چاہیے، تھوڑا خان صاحب کا بھی ہونا چاہیے، کچھ برادری کا بھی ہونا چاہیے، کچھ دیکھو نا جی معاشرے کو دیکھو کیسا چل رہا ہے، کچھ معاشرے کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس آیت میں فرما دیا کہ میرے اسلام کے ساتھ خبردار کسی اور نبی رسول کی شریعت کو نہیں جوڑ سکتے، تو کسی اور کو کیا جوڑ سکتے ہو؟ جہاں کوئی اور نبی، جہاں کسی اور نبی رسول کی رائے اور شریعت نہیں آ سکتی، وہاں لوگوں کی رائے آ سکتی ہے، وہاں خاندانوں یا قبیلوں یا برادریوں کی رائے آ سکتی ہے، ہرگز نہیں آ سکتی۔ اور اصل میں جو صوفیاء فرماتے ہیں، فرمایا کلمہ ہے یہی، کلمے میں ایک وعدہ چھپا ہوا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، اب میری طبیعت، میری مرضی، میری رائے، معاشرہ سب کچھ ختم، اب یہ سب چیزیں بعد میں رکھوں گا، تمہارے احکام کو پہلے رکھوں گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اب ان کا نام شریف میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی بتا دوں گا، ضرور بتاؤں گا۔ دور جاہلیت میں ان کا کسی عورت کے ساتھ نفسانی تعلق تھا۔ دور جاہلیت میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کسی عورت کے ساتھ نفسانی تعلق، وقت آیا وحدہ لا شریک مولا نے انہیں دولت اسلام سے سرفراز فرمایا، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کلمہ بھی پڑھ لیا، بیعت بھی کر لی، مسلمان ہو گئے۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا وہ ساری جہالتیں چھوٹ گئی، وہ پہلے والی باتیں، وہ پہلے والے کام، وہ پہلے والے تعلقات سب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ پہلے کسی اور دائرے میں رہتے تھے، اب جس دائرے میں آئے ہیں اس کو دائرہ اسلام کہا جاتا ہے۔
اب سب پرانی باتیں ختم ہو گئی. وقت گزرتا رہا، کافی وقت بیت گیا. ایک دن جنگل میں جا رہے ہیں، اکیلے ہیں. راستے میں جاتے جاتے اسی عورت سے ملاقات ہو گئی جس عورت کے ساتھ دور جاہلیت میں نفسانی تعلق تھے. اسی عورت کے ساتھ ملاقات ہو گئی. عورت نے جب دیکھا یہ بندہ تو وہی ہے، عورت بھی ان پہ شیدا تھی. عورت نے کہا موقع اچھا ہے، ہم دونوں اکیلے ہیں، جنگل ہے، دیکھنے والا کو تیسرا نہیں ہے. اب عورت نے ان کو دوبارہ ورغلانے کی کوشش کی. وہ کہتی ہے بڑا عرصہ بیت گیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، بتایا ہی نہیں، کبھی بات ہی نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی، کیا ماجرا ہے؟ آپ فرمانے لگے، فرمایا مجھ سے دور کھڑی ہو، میرے نزدیک مت آنا. کیوں؟ پہلے جب تیرے ساتھ تعلقات تھے اس وقت میں جاہلیت میں تھا، جہالت میں تھا. اب میں نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں، خبردار اب مجھ سے دور رہنا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانوں ذرا بات کو سمجھنا. فرق اتنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آشکانہ تھا، محبت تھی، تعلقات تھے، سارا کچھ تھا. لیکن اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہی فرما رہے ہیں میرے نزدیک مت آنا، دور رہنا، کیونکہ میں اب کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں. قربان جاؤں. بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا عورت نے، مورخین لکھتے ہیں کہ عورت نے بڑے داؤ ازمائے، بڑی چالیں چلی، لیکن اس کی کوئی چال اس کے کام نہ آئی. اس نے وہ نیم برہنہ ہو گئی، یعنی آدھا جسم کپڑوں سے باہر کر لیا. اس کے باوجود بھی صحابی رسول نے اپنی آنکھ نہیں اٹھائی، نظر نہیں اٹھائی. وہ عورت یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئی. عورت کہتی ہے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نہ مرد تو نہیں ہو گیا، مردانہ طاقت یا مردانہ صفات تیرے اندر سے ختم تو نہیں ہو گئے؟ قربان جاؤ. صحابی رسول فرماتے ہیں، فرمایا ارے پاگل نادان، سب کچھ موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے پہلے جان میری تھی، اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا. جب سے کلمہ پڑا ہے یہ جان میری نہیں، دیکھنے میں تو میری لگتی ہے لیکن اس کا مالک محمد رسول اللہ. فرمایا پہلے جسم اپنا تھا، اپنی مرضی کیا کرتے تھے. کیوں؟ جاہلیت تھی، جہالت تھی، کچھ پتہ ہی نہ تھا. اس کا مطلب ہے جب انسان اپنے جسم کو اپنا سمجھنے لگے، اپنا سمجھنے لگے اور یہ کہے کہ یہ جان میری ہے، یہ طبیعت میری ہے، یہ جسم میرا ہے، تو مرضی بھی میری چلے گی. اللہ کے رسول کے صحابی نے بتایا یہی تو جاہلیت ہے. اور جاہلیت کے سر پہ کچھ ہی ہوتے ہیں. یہی تو جاہلیت ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ جان میری ہے، یہ میری ذاتی زندگی ہے، یہ میرا اپنا جسم ہے، اسے جہاں چاہوں استعمال کر سکتا ہوں. صحابی رسول نے بتایا بھائی یہی تو جاہلیت ہے. اگر تو کلمہ پڑھتا ہے پھر تو کہتا ہے یہ سارا کچھ میرا ہے، تو نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ تجھے تو کلمہ پڑھنا ہی نہیں آیا، تجھے تو کلمے میں
چھپے راز کا ہی پتہ نہیں چلا کہ کلمہ ہے کیا. کلمہ پڑھ کے تو کہتا ہے یہ جان میری ہے، میں اپنی مرضی اور اپنی طبیعت اپنی خواہش سے استعمال کروں گا. ارے پاگل نادان، جا کسی سے سیکھ کے کلمہ ہے کیا اور کیسے پڑھتے ہیں. کلمے میں یہ راز چھپا ہوا ہے. اس راز کو صحابی رسول نے فاش کیا. فرماتے ہیں پہلے میں سمجھتا تھا یہ جان اپنی ہے تو تیرے ساتھ بھی بیٹھ جاتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا تھا، اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. لیکن اب پتہ چلا کلمے کے بعد کہ بھائی یہ تو جاہلیت ہے، یہ تو کسی کی امانت ہے. یہ جان یہ تو کسی کی امانت ہے، یہ اپنی نہیں ہے. تو جو چیز اپنی نہیں ہے اس پہ مرضی کیا چلے گی بھائی. اور مانے لگے اے پاگل نادان، پہلے نہیں پتا تھا تو استعمال کر لیتے تھے. اب کلمے کے بعد پتا چلا ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی ہے، کوئی حساب لینے والا بھی ہے. جس نے یہ جان امانت رکھی ہے اس نے واپس بھی لینی ہے. پھر اس نے رتی اور معاشے کے حساب سے حساب بھی لینا ہے. ارے بھائی جسم اپنا ہے، اپنی مرضی سے استعمال کرنا. پھر امتحان کھائے گا بھائی، پھر امتحان کہے گا. کیسا امتحان؟ امتحان تو ہے یہی کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اب اللہ نے فرمایا جا میں دیکھوں گا تو استعمال کیسے کرتا ہے. ہاں پھر جب میرے پاس آئے گا پھر تجھ سے پوچھوں گا کہاں پہ تو نے اپنی جان کو لگایا ہے. یہی جاہلیت ہے، اپنا سمجھنا اور پوچھنے والے کے حساب سے غافل رہنا، جان دینے والے کی امانت سے غافل رہنا. یہ دھوکہ ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے. اور یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے. وگرنہ حقیقت تو یہ ہے جو پیر باہو نے بیان فرما دی. پیر سلطان العارفین فرمایا حسن دیکھے او دلاسا عمر بندے دی او یارا ایویں گزری جویں پانی وچ بتاسا. تینوں سٹ کھدے سر اتھے پلٹ نہ سکسے پاسا. صاحب باہو لے کھا منگسی او صاحب تیتھوں لیکھا منگسی باہو رتی گھٹنا ماسا.
قرآن نے بتایا جب اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے پھر اپنی طبیعت یا خواہش، یعنی ایک طبیعت ہے ایک اسلام ہے، شریعت، برتری کس کو ہے؟ شریعت کو ہے۔ یہ خواہش، مرضی، یہ رائے، مشورہ، بندہ مسئلہ بیان کرے نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن ہے۔ ارے تو اسلام کے سامنے اپنے ذہن کو رکھ کے بیٹھا ہے، تو اسلام کا ہے، مسلمان کا ہے۔ مسئلہ بیان ہو رہا، لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں، معاشرہ تو یہ کہتا ہے۔ ارے بھائی پھر تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے، پھر جس کی ماننی ہے اس کو رسول مان۔ اگر معاشرے کے پیچھے چلنا ہے پھر معاشرہ رسول اللہ پڑھا کر، اگر لوگوں کے پیچھے چلنا ہے پھر ناس رسول اللہ پڑھا کر۔ اگر رسم و رواج اور آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے، خدا کے بندے ادھر کہتا ہے محمد الرسول اللہ، ادھر کہتا ہے ہمارا ذہن نہیں مانتا، لوگ یہ کہتے ہیں، معاشرہ یہ کہتا ہے، حالات یہ کہتے ہیں، یار یہ کیسی مسلمانی ہے بھائی؟ واہ اقبال واہ! اقبال فرماتے ہیں، فرمایا ہر کوئی مست مائے لو کے تراسانی ہے، ہر کوئی مست مائے لو کے تراسانی ہے، ارے تم ہو مسلمان، توجہ، تم ہو مسلمان، کیا یہ طرز مسلمانی ہے؟ مسلمان بھی اور کیسا طرز اپنا لیا ہے تم لوگوں نے بھائی؟ ادھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ادھر کہتا ہے ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، ہماری طبیعت یہ کہتی ہے، ہماری خواہش یہ کہتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے کبھی سنا نہیں۔ اچھا یہ نئی بات ہے، مسئلہ بیان کرو نا، لوگ کہتے ہیں لو جی یہ اب نئی بات آ گئی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ارے تو نے نہیں سنا تو تو جا بھاڑ میں، اب تو نے جو نہیں سنا تو یہ قصور تیرا ہے، یہ اسلام کا تھوڑا قصور ہے۔ اسلام تو اپنی کاملیت اور اکملیت میں پورا ہے۔ مسئلہ بیان کرو، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ ارے بھائی تجھے اپنے حال پہ رونا تھا، تجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے اتنا عرصہ گزر گیا، یہ بات نہیں سنی تھی، الحمدللہ آج سن لی۔ نہیں، یہ آگے سے ڈاکٹر بن بیٹھتا ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ اقبال یہی فرما رہے ہیں، اے لوگو تم مسلمان بن بیٹھے ہو، یہ کیا مسلمانی ہے، یہ کیسی طرز ہے مسلمانی کی کہ کلمہ رسول کا پڑھنا ہے پھر مرضی اپنی رکھنی ہے، اپنی طبیعت کو شریعت سے پہلے رکھنا ہے، اپنے ذہن اور اپنے عقل دماغ کو، اپنے نفس کو شریعت سے پہلے رکھنا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کا طرز نہیں ہے، یہ کافروں کا طرز ہے۔ مسلمانوں کا طرز یہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے کہہ دیا مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ یہ جان میری اپنی نہیں ہے، دیکھنے میں تو میری لگتی ہے لیکن مرضی محمد پاک کی چل رہی۔ ہر کوئی مست مائے لو کے
اور تم ہو مسلمان، کیا یہ طرز مسلمانی ہے؟ نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اقبال کہتے ہیں جب یہ لوگ شریعت کے سامنے اپنی مرضیاں خواہشیں اور کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں سنا، اقبال کہتے ہیں تم جیسے مسلمان ہم نے تو نہیں دیکھے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کو دیکھا ہے، ہم نے تو صدیق اکبر کو دیکھا ہے، ہم نے تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، ہم نے تو عثمان غنی کو دیکھا ہے، ہم نے تو مولا علی کو دیکھا ہے، ہم نے تو حضرت معاویہ کو دیکھا ہے، ہم نے تو نبی کے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے، یہ تم جیسے مسلمان ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اقبال کہتے ہیں یہ ماڈرن مسلمان ہم نے بھی نہیں دیکھے۔ نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے۔ حیدری فقر کیا ہے؟ غیرت، غیرت ہے۔ دولت عثمانی کیا ہے؟ حیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو کیسا مسلمان ہے، تجھ میں نہ غیرت ہے نہ حیا ہے، تو مسلمان ہے؟ نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، ارے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اللہ نے فرمایا بھائی اسلام کے مقابلے میں کسی اور نبی رسول کی شریعت نہیں آ سکتی، تو تمہاری مرضی بھی، تمہاری خواہش بھی، تمہارے ارادے، تمہارا عقل، تمہارا دماغ، یہ سب کچھ تمہارا بعد میں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، یہ سب باتیں بعد میں، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر رسول اللہ کا حکم پہلے، شریعت کا حکم پہلے۔ آخری بات، صحابی رسول بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی ابھی تک کہ اسلام نے سونا حرام قرار دے دیا ہے مرد کے لیے، مرد کے لیے سونا پہننا اسلام میں حرام ہو گیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی۔ جب مجلس پاک میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تجھ سے جہنمیوں کی بدبو آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے جسم کا مطالعہ کیا، غور کیا، اور تو کچھ نظر نہیں آیا، وہ سونے کی انگوٹھی نظر آئی، انہوں نے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک۔ اب ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف تمہاری دنیا کی مہنگی اور قابل ترین دھات، ہم لوگ سونا کہتے ہیں، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف حکم رسول ہے، دوسری طرف دھاتوں میں سے بہترین دھات سونا، اور جناب مہنگی ترین، ایک طرف سونا ایک طرف حکم رسول، انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ جب مجلس برخاست ہوئی دوسرے صحابہ نے کہا یار وہ تو نے انگوٹھی پھینکی تھی، اٹھا رہے، پہننا حرام ہے نا، بیچ دینا، کسی اور کام میں لا لینا۔ تو وہ کلمہ پڑھنے والے تھے نا، ان کا جواب سن، ہاں ہم زبان سے پڑھنے والے ہیں، انہوں نے دل سے پڑھا تھا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، فرمایا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اب اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ جس چیز کو ہمارے رسول پھینکتے ہیں ہم کبھی اٹھاتے نہیں. میں تم سونے کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں. سونا جتنا بھی قیمتی ہو میرے یار سے قیمتی تو نہیں ہو سکتا نا، میرے محبوب کے حکم سے تو قیمتی نہیں ہو سکتا نا. دوستو یہی راز کلمے میں چھپے ہیں کہ سونا بھی آ جائے ایک طرف، مسلمان سونے کی طرف، مال دنیا برادری کی طرف، اپنے ذہن اپنی طبیعت کی طرف نہیں جاتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف جاتا ہے. دعا کا وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.